صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو بھی دنیا میں رسول تشریف لے آیا وہ دو چیزیں لے کر آیا، ایک عقیدہ اور دوسری شریعت، اور کل ہم نے اس کو سماعت کر لیا ہے کہ اس کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، شریعتیں مختلف ہوا کرتی تھیں، اور جو بعد میں شریعت آتی وہ اپنی پچھلی شریعت کے لیے ناسخ ہوتی۔ ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر عمل کو روک دیا جاتا، اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے، وہ شریعت اب وہیں روک دی گئی ہے، اب جو نئی شریعت آئی ہے اب اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو شریعت آئی پچھلی شریعت کے لیے ناسخ ہے، اور کچھ احکام ہوتے ہیں جن کو اس شریعت میں بھی انکلوڈ کر لیا جاتا، یا کچھ ایسے احکام ہوتے ہیں جن کے بارے میں خاموشی ہوتی، کوئی حکم نازل نہ ہوتا، تو آپ کا دل چاہے تو وہ پچھلی شریعت کا بھی اس حکم پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، یا کہ اس شریعت میں اس کے کچھ احکام کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ وہ پچھلی شریعت کی تمام باتیں جو ہے منسوخ کر دی جاتی، روک دی جاتی کہ اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں، جن کی یہ شریعت ہے جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، یہ ایسی شریعت ہے کہ یہ پچھلی تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، تمام پچھلی شریعتوں پر عمل کو روک دیا ہے اس نے، لیکن اب اس کے بعد کوئی ایسی شریعت نہیں آنے والی ہے جو اس کے لیے ناسخ ہو، اس پر عمل کو روکا جائے۔ یہ ایسی شریعت کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کو قیامت تک کے لیے بنایا ہے، قیامت تک اب اسی شریعت پر عمل ہوگا، اب اس شریعت پر عمل کو کوئی روکنے والا نہیں آنے والا ہے۔ یہ ایسی مکمل شریعت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو پچھلے جو بھی رسول تشریف لے آیا اور جو اپنی شریعت لے آیا، جو اپنا قانون قاعدہ لے آیا، وہ ایک خاص علاقے کے لیے رہا ہے، ایک خاص صوبے میں، ایک خاص ملک میں، ایک خاص علاقے میں، جہاں کے لیے وہ آیا ہے وہیں کے لیے اس کی شریعت تھی، اور اس پر بھی کچھ ہی دن عمل ہوا، اس کے بعد اس شریعت کو روک دیا گیا۔ وہ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رسول بن کر کے کوئی نہیں آیا، پوری دنیا کے لیے رسول صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی رسول کو بھیجا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا میں سب کے لیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام دنیا کے لیے رسول بن کر کے تشریف لے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ساری دنیا کے لیے رسول بن کر کے تشریف لے آئے، اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر کے تشریف لے آئے، یعنی آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شریعت جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، شریعت اسلامیہ، یہ کتنی مکمل ہے کہ آج صدیوں سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے، قیامت تک اس پر عمل کیا جائے گا، نہ اس میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ کی ضرورت ہے، نہ کوئی شریعت آ کر کے اسے منسوخ کرنے والی ہے، نہ ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول آ کر کے شریعت کو اسٹاپ کرنے والا ہے۔ اتنی مکمل شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی کہ پوری دنیا کے لوگ اس میں انکلوڈ ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ اس پر عمل کر سکیں، اور قیامت تک کے لوگ جو اس پر عمل کر سکیں، اتنی مکمل شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بنائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر کے تشریف لے آئے، جو دین آپ لے کر تشریف لے آئے، وہ اسی دین کی تبلیغ جو ہے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ کرتے رہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جناب ابراہیم اور جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یعنی ابراہیم کے دین کو کون چھوڑ سکتا ہے، کون اس سے الگ ہو سکتا ہے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو احمق اور بیوقوف اور اسٹوپڈ بنا لیا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو چن لیا ہے دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، اور جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا، اور اس کے بعد جب تیسری نسل پہ آؤ گے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو حکم دیا، کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
اے میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دن کو چن لیا ہے، چوز کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم لوگ نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان بن کر کے رہو، یعنی مسلمان ہی تم کو مرنا ہے، اس اسلام سے، مسلمان سے الگ ہو کر کے تمہیں نہیں مرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ دین ہے کہ جناب ابراہیم نے، جناب یعقوب نے خود اس پر عمل کیا، اسی دین کی تبلیغ کی، اپنے بیٹوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کا حکم دیا اور اسی دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے کی جو بحث ہے کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔